حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں جگنو، پروانہ اور چکور و بلبل کا تذکرہ ملتا ہے، مگر ان پرندوں کی بنسبت سب سے زیادہ ذکر شاہین کا ہے۔ شاہین، جسے عقاب، شہباز اور باز بھی کہتے ہیں، علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ پرندہ ہے۔ اس پرندے میں پائی جانے والی خوبیاں علامہ محمد اقبال مسلمان بچوں اور نوجوانوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کلام اقبال میں شاہین کے تصور کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمان بچوں اور نوجوانوں کو کیوں شاہین صفت بنانا چاہتے ہیں۔ شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جس میں وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں جو دوسرے کئی پرندوں میں نظر نہیں آتی۔ مثلاً یہ بہت اونچا اڑتا ہے، خوددار اور غیرت مند ہے، دوسروں کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، آزادی پسند ہے، عموماً اپنا گھونسلہ بھی نہیں بناتا، اس کی طرز زندگی زاہدانہ اور درویشانہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ شاہین میں اسلامی فکر کی تمام تر خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور یہ بات ہر اعتبار سے درست ہے۔ کلام اقبال میں ایک باز اپنے بچے کو نصیحت کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے بزرگ اکثر بچوں کو نصیحت کرتے ہیں تاکہ وہ برائیوں اور خرابیوں سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ باز اپنے بچے کو بلاتا ہے، قریب بٹھاتا ہے اور اسے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے، دیکھو بیٹے، تمام باز ایک ہی نسل کے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہم لوگوں کا جسم اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن جہاں تک ہماری بہادری، جرات اور دلیری کا تعلق ہے، ہم کسی طرح بھی شیر سے کم نہیں۔ جب بھی تمہیں کسی موقع پر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کے حل کے لیے ایسی تدبیر سوچو جو ٹھوس اور مفید ہو۔ نڈر، دلیر اور غیرت مند بن کر زندہ رہنا ہی صحیح زندگی ہے۔ اگر تم اپنے موقف میں سچے ہو تو پھر کبھی اپنے قدم پیچھے نہ ہٹاؤ۔ ایسے پرندوں سے میل جول نہ رکھو جو ڈرپوک اور بزدل ہوں، اس لیے کہ ان کے ساتھ رہ کر تم بھی ان کے اوصاف اپنا لوگے اور انہی کی طرح اپنی چونچ مٹی پر رگڑ کر صاف کرو گے، جو کہ ایک گھٹیا عادت ہے۔ سخت جان بنو، خود میں دلیری اور قوت پیدا کرو۔ تمہارا جسم سخت اور مضبوط ہونا چاہیے تاکہ تم زندگی کے مصائب کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکو۔ باز تھوڑی دیر رکا، اس نے بچے کے چہرے پر اپنے الفاظ کا تاثر محسوس کیا اور پھر گویا ہوا، میرے بزرگوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، وہ یہ کہ کبھی کسی درخت پر گھونسلہ نہ بنانا۔ ہم کبھی میدانوں یا کھیتوں وغیرہ میں اپنا گھر نہیں بناتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مزہ ہمیں آبادی سے دور پہاڑوں اور چٹانوں میں رہنے سے آتا ہے وہ ان جگہوں میں نہیں آتا۔ ہمارے لیے کالے کلوٹے اور بنجر مگر سخت ترین پہاڑ اور ان کی چوٹیاں جنت سے کم نہیں۔ تمہاری پرواز میں فرشتوں کی سی شان ہونی چاہیے۔ آسمان کی وسعتوں میں جو کچھ نرم سخت تمہیں ملے کھاؤ، لیکن یاد رکھو کسی کے ہاتھ سے لے کر کبھی ایک لقمہ نہ کھانا۔ مجھے یقین ہے تم اگر میری نصیحت پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی ایک آزاد، نظم و ضبط کی پابند اور باقاعدہ زندگی ہوگی۔ اب جاؤ، آسمان کی وسعتوں میں اپنے لیے زندگی تلاش کرو اور جستجو آرزو کے سلسلے کو کبھی ختم نہ ہونے دو۔ اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ باز کے حوالے سے یہ نصیحت دراصل ملت اسلامیہ کے بچوں اور جوانوں کے لیے ہے، جسے علامہ اقبال نے انتہائی دل نشیں انداز میں بیان کیا ہے۔ علامہ کی خواہش ہے کہ ہماری نسل نو طاقت، قوت و برتری اور عظمت حاصل کرے۔ اقبال کے نزدیک اگر کسی قوم کے بچے اور جوان کمزور اور ناتواں ہوں گے تو وہ قوم کبھی سربلندی حاصل نہ کر پائے گی۔ علامہ اقبال کی تصنیف پیام مشرق کی ایک نظم کا عنوان ہے شاہین و ماہی۔ اقبال بیان کرتے ہیں، ایک شاہین بچہ ساحل سمندر پر کھڑا تھا۔ ایک مچھلی کے بچے نے پانی سے سر نکالا۔ اس نے شاہین بچے کو سمندر کی طرف پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے پایا۔ اس نے کہا، بھائی تمہارے سامنے موجوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اسے سمندر کہتے ہیں۔ اس میں خطرناک مگرمچھ رہتے ہیں جن کی آواز بادلوں کی گرج سے زیادہ اور دل دہلا دینے والی ہے۔ اس سمندر کے سینے میں سینکڑوں بلائیں ہیں
جن سے کچھ ظاہر اور کچھ چھپی ہوئی ہیں۔ شاہین بچے نے جب مچھلی کے بچے کی یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا، نادان دوست، میں زمین پر رہنے والا نہیں ہوں جو سمندر کے خطروں سے خوف زدہ ہو جاؤں۔ میں شاہین بچہ ہوں۔ میں سمندروں کی وسعت سے ڈرنے والا نہیں۔ صرف سمندر ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میرے پروں کے نیچے ہے۔ صحرا ہو کہ دریاؤ سمندر ہوں کہ پہاڑ، میں سب پر یکساں پرواز کر سکتا ہوں اور کوئی چیز میری راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اگر تجھے میری بات میں شک ہو تو ذرا سمندر کی سطح سے اوپر اٹھ کر آسمان کی کھلی فضا میں میری پرواز دیکھ۔ تجھے معلوم ہو جائے گا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ آئیے ہم بھی عہد کریں کہ علامہ اقبال کے فرمان کے مطابق اپنے آپ میں شاہین جیسی صفات پیدا کریں گے اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات محنت کریں گے، اور جس طرح انہوں نے جینے کا درس دیا ہے اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں گے۔